وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك.
فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين، نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج معداهم. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا بكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا في جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. سبحان من هو حفيظ لا يغفل سبحان من هو رحيم لا يعجل سبحان من هو قائم لا يسهو. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ پریئر ہال میں تشریف لے آئیں
تفسیر کا درس شروع ہونے والا ہے. جو حضرات باہر کھڑے ہیں کمپاؤنڈ میں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب جا کر ان سب کو انفارم کر دیں کہ اندر تشریف لے آئیں. تفسیر کا درس شروع ہونے والا ہے. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام جناب غلام رضا روحانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا سلسلہ شروع کریں جہاں سے ہم نے کل ختم کیا تھا. گزارش کر رہا ہوں تمام مومنین سے اندر تشریف لے آئیں. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، از معمول میں ایک آدھ فقہی مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. چونکہ مسلسل احباب سے اب باتیں ہوتی ہیں تو جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بعض اوقات بتانے میں یا تو غلط فہمی ہو جاتی ہے یا میں صحیح نہیں سمجھا پاتا ہوں، تو چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھ مسئلہ اور اس طرح کا ہے وہ شیئر کر لوں. ایک بات جو دو تین سے زیادہ احباب نے پوچھی کہ بھئی غسل کرنے کے بعد آیا وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ واجب غسل کر رہے ہیں، نجاست والا جو غسل ہے، تب تو یقیناً آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حرام ہے اس کے بعد وضو کرنا. جو مستحب غسل ہیں اس میں مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی سا بھی مستحب غسل کریں لیکن آپ کو وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا. تو ان کا نظریہ تو ایک اپنا مستقل نظریہ ہے. ظاہراً آغا خامنئی کا نظریہ بھی یہی ہے. بچ جاتے ہیں آغا خوئی اور آغا سیستانی جن کے مسائل پر بھی عمل کرنے والے مومنین موجود ہیں. تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے پاس دو الگ الگ فہرستیں ہیں مستحب غسل کی. فہرست نمبر اے اور فہرست نمبر بی، یوں سمجھ لیجئے.
فہرست نمبر اے میں وہ سارے غسل ہیں کہ جو ان کے اپنے نظریے کے اعتبار سے، ان کی اپنی ریسرچ کے اعتبار سے ثابت ہے کہ ہاں 100% مستحب ہے. تو جن غسلوں کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ مستحب ہیں، وہاں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر مستحب ہونا ثابت ہو گیا تو اس غسل کو آپ انجام دے لیں، اب وضو کی ضرورت نہیں. لیکن پھر انہوں نے ایک دوسری لسٹ بھی بنائی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے نظر ثابت نہیں ہوا لیکن علماء نے اس کو مستحب کہا ہے، لہٰذا یہ غسل بھی آپ کر تو سکتے ہیں. لیکن چونکہ 100% ثابت نہیں ہے کہ مستحب ہونا، تو انہوں نے لسٹ نمبر بی میں شرط لگائی ہے کہ اس میں سے کوئی غسل کرتے ہیں تو پھر آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا. اب جمعہ کا غسل ہے وہ لسٹ نمبر اے میں ہے، شب قدر کا غسل ہے وہ لسٹ نمبر اے میں ہے، عید کے فطر کے دن کا غسل ہے صبح کا لسٹ نمبر اے میں ہے. تو یہ سارے جو مشہور غسل ہیں وہ زیادہ تر لسٹ نمبر اے میں ہے. عرفات کے دن کا غسل ہے، بقرعید کے دن کا غسل ہے، یہ سارے لسٹ نمبر اے میں. یعنی اس میں پھر آپ کو جو ہے وہ آیت اللہ خضر سستانی کے اعتبار سے اگر آپ ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ان غسلوں کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہوا یہ کہ ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ ان سارے غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب کوئی شخص سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص پیرائے میں سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ جواب دینے والا سمجھ نہیں پاتا کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں کیا سوال ہے. وہ ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ جب ایک مومن سوال پوچھ رہے تھے یا کچھ مومنین سوال پوچھ رہے تھے کہ مولانا غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے کہ نہیں، تو غسل سے مراد ان کے ذہن میں ایک سمپل شاور تھا جو روزانہ لیتے ہیں، اور یہ بات کہیں سے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ بھئی شاور لے لیا اس پر وضو کی ضرورت تو نہیں. غسل سے مراد ان کی وہ والا نہانا تھا یا شاور لینا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ آپ شاور کرتے ہیں، شاور لیتے ہیں، نہاتے ہیں فریش اپ ہونے کے لیے مارننگ میں، اس کو جو ہے وہ شریعت غسل نہیں مانتی. دیکھیں ہاتھ منہ دھونا اور ہے، وضو کرنا اور ہے. روزانہ صبح اٹھ کے ہاتھ منہ بھی تو دھوتے ہیں، اگر فرض کریں کسی دن نہیں نہاتے ہیں تو ہاتھ منہ دھونا اور ہے، وضو کرنا اور ہے. اسی طرح نارمل ڈیلی بیسس کا نہانا اور ہے، شریعت کے حکم کے مطابق غسل کرنا اور ہے. پھر اس میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی. کہا مولانا ٹھیک ہے ہاتھ منہ دھونا اور ہے، وضو کرنا اور ہے، تو ہم اگر ہاتھ منہ نہ دھوئیں اور وضو کر لیں تب تو وضو بن گیا نا. اب ہم ڈیلی کے شاور لیتے ہیں، اس میں ہم صرف شاور نہیں لیتے ہیں، شریعت کے طریقے سے نہا لیں گے، نیت کر لیں گے غسل کر رہا ہوں، پھر تو ہو جائے گا نا. اب یہ بڑی شاندار غلط فہمی ہے کہ میں صبح سنڈے کو، منڈے کو، ٹیوزڈے کو روزانہ صبح اٹھ کے شاور لے رہا ہوں، لیکن اب کیا کروں گا، بجائے اپنے طریقے سے نہانے کے شریعت کے طریقے سے نہا لیتا ہوں. سر و گردن دھوں گا، دایاں ایسا دھوں گا، بایاں ایسا دھوں گا، لیکن نیت کروں گا کہ میں غسل کر رہا ہوں. قربت اللہ اللہ خیر صلی اللہ، غسل ہو گیا، وضو کی ضرورت نہیں. جواب یہ ہے کہ نہیں، اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ قربتاً اللہ کہہ کر غسل نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ شریعت اس وقت آپ سے غسل مانگ رہی ہے، چاہے واجب والا چاہے مستحب والا. تو واجب والا تو جب پر واجب ہو گیا شریعت مانگے گی، اس میں پھر جناب علی پیر اور منگل اور بدھ اور اتوار اور جمعرات اور جمعہ کا فرق نہیں. لیکن جب واجب نہیں ہے تو پھر ہر دن آپ سے شریعت غسل نہیں مانگتی ہے. اب جمعہ کے دن آپ سے غسل مانگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ غسل کرو، آپ جمعہ کے دن غسل نیت کر سکتے ہیں کہ میں غسل جمعہ کر رہا ہوں قربت اللہ. عرفات کا دن آ گیا، آپ سے شریعت غسل مانگ رہی ہے کہ ہاں نیت کرو میں عرفات کے دن کا غسل کر رہا ہوں قربت اللہ. بقرعید آ گئی، رمضان عید آ گئی، عید الفطر آ گئی، اور آپ نیت کریں کہ میں عید الفطر کا غسل کر رہا ہوں یا عید قربان کا غسل کر رہا ہوں قربت اللہ. فرض کریں پروردگار نے آپ کو روضہ مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائی، اور آپ کربلا کے میدان میں موجود ہیں، اپنے ہوٹل میں ہیں، مسافر خانے میں ہیں، جو بھی آپ کا مثلا سلسلہ ہے، اور وہاں سے آپ حرم میں جانا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، جس دن بھی آپ کربلا میں اور امام حسین کی زیارت کو جانا چاہ رہے ہیں، کربلا میں ہیں اور امام کی زیارت کو جانا چاہ رہے ہیں، غسل کرنا مستحب ہے. آپ نیت کریں میں غسل زیارت امام حسین کر رہا ہوں قربت اللہ. اس وضو کے بعد آپ جا کے زیارت، اس غسل کے بعد آپ جا کے زیارت پڑھیں، اسی غسل سے نماز پڑھ لیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، ڈائریکٹ غسل ہے. تو جب شریعت مانگ رہی تب تو آپ کہہ سکتے ہیں قربت اللہ، لیکن جب شریعت نہیں مانگ رہی تب آپ قربت اللہ غسل نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا ذرا تھوڑا سا گہرا لیکن تھوڑا سادہ سا ایک جواب ہے، بظاہر سادہ لیکن یوں گہرا بھی. وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، تو دس قربتاً اللہ از ایکچولی ریئیکشن. دس قربتاً اللہ از ایکچولی دا آنسر.
this qurbatan Allah is actually the response. قربتاً اللہ کی میننگ جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ میننگ بالکل صحیح ہے، تھوڑا سا الفاظ کا رد و بدل ہے بالخصوص آقا سیستانی کے پاس، لیکن اس میننگ کو سب نے صحیح مانا ہے. وہ یہ میننگ ہے کہ قربتاً اللہ یعنی اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے. تو اگر کسی دن خدا نے مجھ سے حکم دیا ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں حکم خدا کو انجام دینے کے لیے؟ قربتاً اللہ از آلویز اے ریسپانس. جب تک یہ طے نہ ہو کہ اس نے حکم دیا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں ادھر سے قربتاً اللہ. قربتاً اللہ میں اسی دن کہہ سکتا ہوں یا اسی وقت کہہ سکتا ہوں جب طے ہو جائے کہ خدا مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، میں کہوں خدا تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو در حقیقت قربتاً اللہ ہی پورا نہیں ہو سکے گا، اور جب تک قربتاً اللہ پورا نہیں ہوگا تب تک عبادت نہیں بن سکتی. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ نارمل حالت میں جو آپ نہاتے ہیں، شاور لیتے ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ، اس ناٹ غسل. تو اس کو پھر غسل کے طریقے سے کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ویسے بھی آپ نہا رہے ہیں اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں نہائیں. لیکن اگر جناب علی کو مستحب یا واجب غسل ہوگا شریعت کا تو پھر اس کو غسل شریعت کے طریقے سے ہی انجام دینا ہے. اگر پھر طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو چاہے قربتاً اللہ کہتے رہیں بیکار ہو جائے گا. اور اگر پھر کوئی ویلڈ غسل ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جب تک وہ غسل باقی ہے آپ کا، جب تک وہ غسل باطل نہیں ہوا، آپ نے یورین پاس نہیں کیا، اسٹول پاس نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، تب تک جو ہے وہ آپ کا وہ غسل صحیح ہے اور آپ کو وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہوتی اور آپ اسی غسل کے ساتھ نماز وغیرہ انجام دے سکتے ہیں. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد. عزیزان گرامی، یہ کچھ آیتیں ہم پڑھ رہے تھے جہاں نئے سلسلے سے آغاز ہوا. یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون. میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو سے پچھلی کی آیت تھی ایک نقطہ میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن آج چونکہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ 2-3 دن ہی ہیں اور بہرحال میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، لیکن جو ہم 35-40 منٹ میں ختم کر دیتے تو ممکن ہے 45-50 منٹ تک کوشش کرنے کے بعد کو پہنچائیں. تو آخری جو آیت تھی اس میں جو بنیاد تھی مجھے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے، جس میں کہا گیا کہ وقیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم جناب علی جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ دو، تو جو کافرین ہیں وہ مومنین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی اگر خدا نے دینا ہوتا خود ہی دے دیتا، ہم کیوں اس کے اندر انٹرفیئر کریں؟ اگر خدا کا ارادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو دینے کا تو خدا نے دے دیا ہوتا. اور پھر وہ لوگ مسلمانوں سے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بہت کھلی ہوئی گمراہی میں، مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہارا ایمان پکا نہیں خدا پر، تمہیں پتہ نہیں کہ پروردگار عالم جو نہیں دینا چاہ رہا ان کو. یعنی اس انداز سے وہ مومنین کے ساتھ بات کو مینیپولیٹ کر رہا تھا. جو نقطہ یہاں پر رہ گیا تھا میں چاہ رہا ہوں اس کی وضاحت کروں. قرآن میں اکثر مقامات پر آپ کو نظر آئے گا انفقو کے ساتھ یا انفاق کے ساتھ، یا مثلا جب بھی خدا نے مانگا ہے مما رزقناکم، مما رزقکم اللہ، یعنی سوال کا جواب پروردگار سوال کے اندر ہی چھپا کر رکھ رہا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیسہ دو، نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسہ دو، یہ بھی ترجمہ صحیح نہیں. ترجمہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا پیسہ تمہارے پاس رکھا ہے اس میں سے دو. سوال کا جواب تو پہلے ہی مل گیا. بھائی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یار فلاں شخص کو جو $50 دے دیں، تو آپ وہ کہنے کا حق ہے نا مولانا صاحب، میری خون پسینے کی کمائی ہے اور آپ کو جو ہے وہ نانا جان کی فاتحہ حلوائی کی دکان پہ سوچ رہا ہے، آپ کو دینا ہے آپ دے دیں، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ $50 دے دو. لیکن اگر فرض کر لیں کہ میرا پیسہ آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے اور میں کہوں کہ یار جو میرے $50 رکھے ہیں آپ دے دیں، آپ کو کیا پرابلم ہوگا؟ آپ کہیں گے مرضی آپ کی، چاہیں تو آپ خود لینے، چاہے کسی اور کو دے دیں، اس کو دے دیتا ہوں میں. یعنی پھر تو آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں نا. پھر میں چاہتا ہوں کسی غریب کو دوں، چاہے مالدار کو دوں، کسی دوست کو دوں، اپنے کو دوں، غیر کو دوں، آپ کو اس سے کیا؟ میرا پیسہ آپ کے رکھا ہوا ہے. جیسے بینک ہے، بینک کیا کرتا ہے؟ آپ بینک سے کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پیسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم جو ہے وہ مثلا سیلاب زدگان کی مدد کرو. بینک کہے گا بھائی ہو آر یو ٹو انٹرفیئر ان آور ڈے بائی ڈے ایشوز، ڈے ٹو ڈے ایشوز. لیکن اگر آپ کا اپنا پیسہ رکھا ہوا اور آپ چیک دیتے ہیں تو پھر جناب علی بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ جناب علی چور اور ڈاکو کو دے رہے ہیں، یا جناب علی غریب اور مستحق کو دے رہے ہیں، ستم رسیدہ کو دے رہے ہیں، کہ ظالم کو دے رہے ہیں. پروردگار یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ بابا اپنا پیسہ مت دو، جو میرا پیسہ تمہارے پاس رکھا ہوا اس میں سے دو. یعنی قدم قدم پر خدا نے انسان کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان تیری جو بلنڈر ہے
وہ یہ ہے کہ جب پیسہ تیری جیب میں آ جاتا ہے تو تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرا پیسہ ہے، تو خود اپنا نہیں، تیرا پیسہ کہاں سے تیرا ہوگا؟ تو خود میرا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جانے والا ہے، میری مرضی سے آیا ہے، میری مرضی سے جانے والا ہے، تو خود اپنا نہیں تو تیرا پیسہ کہاں سے اپنا ہوگا؟ یہ تو میں تیرے ساتھ کھیل رہا ہوں، تجھے پرمیشن دے رہا ہوں. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، جیسے جو یہ کچھ گیمز ہوتے ہیں، بزنس گیمز ہوتے ہیں، مونوپولی گیمز ہوتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مثلا یہ کاغذ آپ نے تھما دیا، سمجھو یہ $100 ہے، سمجھو یہ $50 کا نوٹ ہے، سمجھو $1 کا نوٹ ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈائس گھوم رہا ہوتا ہے جناب علی، بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے اچھا میں نے $500 کما لیا، $10,000 کا نقصان کر دیا، ہوتا کچھ بھی نہیں. پروردگار بھی یہ کہہ رہا ہے انسان تو سمجھ لے کہ میں تجھے تو تیرا ہے، یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انسان کو جناب علی جو ہے وہ شیطان بہکاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور خون پسینے کی کمائی ہماری اور محنت مزدوری کی کمائی ہم کیسے دے دیں. وہاں پروردگار اس کا جواب دیتا ہے ہمیشہ کہ اے مومن، اگر تو اس احساس کو زندہ کر لے کہ جو رزق تجھے ملا ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حالات میں واقعہ بہت ملتا ہے. طریقہ کار تھا امام کا، 2-3 مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا. اچھا قرآن نے ویسے اس کی مطلب منع کیا ہے اس طرح سے کرنے کا، عام مومنین کو جنرل، لیکن اہل بیت ہر کو معلوم ہے کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں. 2-3 مرتبہ امام حسن کی زندگی میں موقع آیا کہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اور ویسے دینے کی عادت تھی اور لٹاتے تھے. یعنی باقاعدہ ایک جو دسترخوان امام حسن آج بھی مشہور ہے، ایک مزاج تھا امام حسن کا جو ہے وہ لوگوں کو دینے کا. وہ جو خاص حالات تھے جس میں ظاہری اعتبار سے صلح ہو چکی تھی اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ عالم اسلام کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں تھی، تو امام حسن نے خاص اسٹریٹجی اختیار کی تھی اس دور کے مومنین کو سنبھالنے کے لیے، اور اس میں یہ تھا جناب علی کی غزہ کا اور سخاوت کا انداز. کسی نے کہا پوچھا مولا آپ اتنا ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں. امام نے کہا پرابلم کیا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے. کس چیز کا ڈر لگتا ہے بھائی؟ کا ڈر لگتا ہے کہ جو ہے وہ خدا نے مجھے دینے کی عادت بنا کے رکھی ہے، میں نے اس کو آگے فارورڈ کرنے کی عادت بنا کے رکھی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آگے دینا بند کروں، کہیں وہ مجھے دینا بند نہ کر دیں. لنک کیا امام نے. بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے، شاید کسی امام نے ہی اس کو فرمایا، بنو اسرائیل میں تھا ایک شخص، اس کو کسی بھی مقام پر پروردگار عالم کی طرف سے جناب علی جو ہے ایک الہام ہوا کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ ایک ہم آپشن دے رہے ہیں، تمہاری زندگی جناب علی آدھی جو ہے وہ انتہائی تنگ دستی اور غربت میں گزرے گی، شدید ترین تکلیف میں، اور آدھی زندگی تمہاری جو ہے مکمل رفاہ اور آسائش میں گزرے گی. تمہیں پیسہ کم پڑے گا ہی نہیں، جتنا خرچ کرو کم نہیں پڑے گا. لیکن تم چوز کرو کہ تمہیں پہلے کون سا ہاف چاہیے، بعد میں کون سا ہاف چاہیے. پہلے اگر تم کہو کہ مجھے ہاف دے دو پیسے والا، تم کو پیسہ لاکھ مل جائے گا، لیکن پھر نیکسٹ ہاف میں تم کو جو ہے وہ شدید ترین تکلیف میں گزارنا پڑے گا. چاہو تو پہلا ہاف شدید ترین تکلیف میں گزار لو، تو سیکنڈ ہاف تمہیں جو ہے وہ آسانی ملے گا. چوائس از یورز. اب انسان دونوں چیز سوچتا ہے، جوانی اگر تکلیفوں میں گزاروں گا، جب دنیا انجوائے کرنے کی ہے تب غربت میں گزاروں، تو یہ کیسے مزہ آئے گا؟ پیسہ پہلے لے لو. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ جناب علی جوانی میں عیاشی کی اور بڑھاپے میں تکلیف میں آ جاؤ گے. پھر جو ہے وہ اس زمانے میں تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہوتے تھے، ہے نا، نرسنگ ہومز بھی نہیں ہوتے تھے. اور اگر جناب علی جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ تکلیف میں گزارتا ہوں اور دوسرا آسائش لیتا ہوں، تو چلو بڑھاپا تو سکون سے گزر جائے گا، لیکن بڑھاپے میں کیا زندگی کا مزہ ہے جوانی میں. جب دن ہے جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرنے کی، تب تکلیف ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کروں. دیکھیں بعض اوقات انسان کو واقعی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اس کی اہلیہ تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے موقع دو، میں کل تک بتاؤں گا. فرشتہ جو بھی تھا پروردگار کا سسٹم کا، ٹھیک ہے تو میں موقع دیا ایک دن کا. وہ آیا، اس نے بیوی سے بات کی. عام طور پر مولا کائنات منع فرماتے ہیں کہ خواتین سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ آواز اس وقت خواتین میں نہ جا رہی، آپس میں باتیں کر رہی ہیں. اور اگر مشورہ کرو بھی تو جناب علی اگر مجبور ہو جاؤ کہ جب کوئی چوائس نہیں تمہارے پاس، تو پھر اس نیت سے مشورہ کرو کہ جو مشورہ دے گی اس کا الٹا کروں گا. لیکن خیر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض خواتین جب آتے تھے اصحاب ائمہ طاہرین کے پاس کہ مولا، ایک آیا شخص کہنے لگا مولا میں جو ہے وہ خدا نے مجھے ایک شریک حیات دی ہے، میں جب اداس اور پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے وہ سوال پوچھتی ہے کہ اے بندے خدا تو کیوں پریشان ہے؟ اگر ہم نے دنیا کے لیے پریشان ہے تو اس دنیا کے لیے کیا پریشان ہونا، اور اگر آخرت کے لیے پریشان ہے تو خدا تیری پریشانی میں اضافہ کرے کہ واقعاً تو اپنے آخرت کی فکر کر. اچھی بات ہے، اس سے اچھی فکر اور کیا ہوگی.
بے اختیار امام نے کہا کہ پروردگار کے کچھ لشکر کے افراد جو دنیا میں ہوتے ہیں، تیری بیوی ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور تو خوش نصیب ہے خدا نے تجھے ایسی شریک حیات عطا کی. تو بہرحال ایسا نہیں ہے ہمیشہ کہ جو ہے جناب علی شریک حیات، لیکن اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں. اب اس کی شریک حیات بھی ان شخصیات میں سے تھی. اس نے بیوی سے مشورہ کیا. اس کی بیوی نے کہا کہ آپ میری بات مانتے ہیں تو ایک کام کریں، پہلے زندگی آج سکون کی لے لیں، فرسٹ ہاف جو ہے آسائش اور آسانی کا لے لیں. اس نے کہا نیک وقت پھنس جائیں گے بڑھاپے میں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. کہا وہ دیکھا جائے گا، ابھی سکون سے گزارتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل اگلے دن بات ہوئی، فرشتے سے بات ہوئی، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے جو سکون سے گزارنا. اب سکون سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی زبان میں بات کروں تو بھائی ہر وقت تمہارے بینک کے اندر جو ہے وہ $1 ملین پڑے ہوئے ہیں، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تم $5 لاکھ نکالو، پھر $5 لاکھ پہنچ جائیں گے، پھر نکالو، پھر پہنچ جائیں گے، پھر نکالو، تمہیں پریشانی نہیں ہونا، بیکاز خدا کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ یہ تمہارا اتنا تو رہے گا، یہ تو ختم نہیں ہونے والا. اب اس کی بیوی نے سمجھایا، جیسے پیسہ آنا شروع ہوا، بیوی نے کہا کہ جتنا پیسہ ہے سب بانٹ دو، بھائیوں میں، بہنوں میں، دوستوں میں، ماں میں، باپ میں، غریبوں میں، رشتہ داروں میں، بانٹ دو سب کو دو. ارے ختم ہو جائے گا. کہا خدا کا وعدہ ہے، کہاں سے ختم ہوگا؟ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ختم تو نہیں ہونے والا. اس نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے. بانٹنا شروع کیا، اپنا پتہ ہے ختم نہیں ہونے والا. اتنا بانٹا، اتنا بانٹا، اتنی دعائیں لگیں. جب اس کا ہاف مکمل ہوا، وہی فرشتہ آیا، کہا کہ پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری ساری زندگی سکون سے گزرے گی. تو نے اتنوں کو دندے پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، اگر تیرا رزق بند ہو جائے گا تو اتنوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ مینی آف دا ٹائمز ہم یہ سمجھتے نہیں کہ پروردگار ہمیں کیوں دے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری اپنی کلاکاری لہذا خدا دے رہا ہے، ہمارا اپنا جناب علی اس کے اندر کچھ چالاکی ہے ہماری. ایک روایت میں ہے، معصوم نے فرمایا بعض اوقات پروردگار عالم بے وقوفوں کو رزق دیتا ہے، بے تحاشا بے حساب دیتا ہے، تاکہ عقل مندوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ تم جو سمجھ رہے ہو نا کہ عقل کی بنیاد پہ ملتا ہے، عقل کی بنیاد پہ نہیں ملتا. اچھا اس کا مطلب خدا نہ خواستہ ایسے نہیں کہ جتنے مالدار بیٹھے سب جائیں مولانا صاحب نے ان کو بیوقوف کہتی ہیں. اللہ ہر ایک کو جناب علی جو ہے وہ برکت دے رزق میں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ ہے اہل بیت نے بعض اوقات فرمایا ہے کہ بعض اوقات خدا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی سے کچھ نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کے اسکول فیلوز، کلاس فیلوز، رشتہ داروں میں مثلا ایک شخص جس کو آپ ریٹ کرتے تھے کہ جناب علی سی گریڈ لیول کا بندہ ہے، ڈی گریڈ لیول کا بندہ ہے، اس کو شاید چپراسی کی نوکری بھی نہیں ملے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جناب علی وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے. آپ جو مثلا پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں، پتہ چلا ایک نوکری کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. آج تک ایسا دیکھا ہوگا آپ نے، بے شمار کیسز ہمارے سامنے، آپ کے سامنے بھی یقیناً ہوتے ہوں گے. خدا کا کرم ہے اس کے اندر، خدا کی بعض مصلحت ہے. تو اے انسان اگر تجھے مل رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس کی بہترین مثال جو مجھے آج تک ملی ہے، اس کی مثال ہے چشمے کے پانی کی مثال. جو رزق انسان کے ہاتھ میں آ رہا ہے نا، وہ ہے چشمے کے پانی کی مثال. چشمے کے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہتا نہیں ہے، ایک جگہ ٹکا رہتا ہے. اگر آپ نے اس پانی کو یوز نہیں کیا تو سڑ جائے گا. آپ جتنا نکالتے رہیں، نہ فقط وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ جتنا آپ نے استعمال کیا اس سے زیادہ تازہ پانی اندر سے آئے گا. بس پیسے کی مثال ایسی ہے، آپ دیتے رہیں آگے، اور اس بات کا اطمینان رکھیں کہ جتنا آپ آگے دیں گے پروردگار عالم آپ کو اتنا ہی دینے والا. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ بڑا عجیب سوال کیا. یہ واقعی انبیاء کو ہی زیب دیتا ہے پروردگار اس طرح سے باتیں کرنا. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا پروردگار عالم سے کہ پروردگار مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کیا بھائی؟ باتیں کیا کرتے تھے کوئی طور پر جا کر. کہا پالنے والے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو بندہ ہوتا، تیرا کوئی خدا ہوتا، تو کیا کرتا اپنے خدا کے لیے؟ جسٹ لک ایٹ دی کوسچن کہ یہ کس کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. انبیاء کو زیب دیتا ہے واقعی سے سوال کرنا کہ پروردگار اگر تو خدا نہ ہوتا، تو بندہ ہوتا، اور تیرا کوئی خدا ہوتا، تو کیا کرتا؟ دیکھیے کتنا کرٹیکل کوسچن ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہارٹ آف دا کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے وہ جناب موسیٰ پوچھ رہے ہیں. پروردگار نے ایک لفظ میں جواب دے دیا. ہمارے گجراتی استاد بزرگ تھے، وہ کہتے تھے اس کا ترجمہ مانوتانی سیوا. میں یہ کرتا کہ اگر میں بندہ ہوتا، میرا خدا ہوتا، میں جو بہترین کام اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتا وہ یہ کرتا خدا کے بندوں کی مدد کرتا رہتا. یہ پروردگار جواب دے رہا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر خوبیاں. It doesn't mean کہ انسان عبادت اور مصلی کو چھوڑ دے. Definitely it doesn't mean. آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں. لیکن آپ اپنے باس، یعنی دنیا میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے باس کو آپ کو خوش کرنا ہے
تو سم ٹائمز جو ہے وہ باس کو یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کو جا کے گفٹ دیں چاہے قیمتی سے قیمتی، اسے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے بچوں کو آپ گفٹ دیں چاہے اتنا زیادہ قیمتی بھی نہ ہو. کیونکہ انسان کو جو بچوں سے پیار ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے. اور یوں سمجھ لیجیے جناب علی کہ جو ماں کا پیار اپنی اولاد سے ہے، پروردگار اپنے بندوں سے اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ پیار کرتا. تو آپ اگر خدا کے بندے کی مدد کر رہے ہیں اور اس کو جو ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہے ہیں تو خدا کو کتنا پسند ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ خدا نے قدم قدم پر انسان کو احساس دلایا ہے. انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے دو جو خدا کا ہے، جو تمہارا اس میں سے مت دو. ہاں اگر تم مومن ہو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس بنیاد کو صحیح کرو تو پھر جیب میں ہاتھ ڈالنا اتنا پرابلم نہیں رہے گا، ورنہ واقعی جیب میں ہاتھ ڈالنا بڑا پرابلم ہے، بڑا تقدیر لگتا ہے. یعنی روایت میں اب پھر ایک روایت آگئی ذہن میں، ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کو. ایک روایت ذہن میں، ایک شخص جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ بھئی مولا کا فرمان ہے کہ اگر ایک انسان صدقہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو 70 شیطان اسے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور اسے صدقہ دینے نہیں جانے دیتے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، 70 شیطان قدموں سے لپٹ جانے دے، میں ابھی جاتا ہوں صدقہ دوں گا. اچھا قحط کا موسم چل رہا تھا اور غذا کی قلت ہو رہی تھی، اس کے گھر میں جو ہے وہ گندم کی پوری بوری پڑی تھی. اس نے کہا میں رائے خدا میں دے دوں گا، پھر جو ہوگا سب کے ساتھ میرا، جو سب کا ہوگا میرا ہوگا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، لیکن یہ تو میں صدقہ دے دوں ابھی. گیا گھر پر جناب علی، اسٹور کھولا وغیرہ سب کچھ، گندم کی بوری نکالی کہ بھئی یہ جو ہے رائے خدا میں صدقہ دے دینا، میں دیکھتا ہوں کیسے شیطان لپٹتے میرے قدموں سے. لے کے جانے لگا. بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ رائے خدا میں صدقہ دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا بچے بھوکے مریں گے تم صدقہ سوچ رہا ہے. اب وہ آرگومنٹ ڈیبیٹ آخر تنگا کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھو، نہیں بھیجتا. واپس آئے دوستوں کے پاس، دوستوں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ روایت صحیح ہوئی مولا کی ہے نہیں؟ کہنا 70 شیطان تو نہیں ہے لیکن ایک خالہ تھی شیطانوں کی جو لپٹ گئی تھی. تو بہرحال یہ بھی روایت کا حصہ ہے، میں نے اس لیے سنا دی. خدا آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھے اور سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے. لیکن بہرحال سمجھانا یہ ہے کہ اچھا شریک حیات، اچھا دوست، اچھا لائف پارٹنر جہاں وہ روایت ہے جناب علی کی انسانی زندگی کو بنا دیتا ہے، تو بعض اوقات اگر منفی سوچ اگر کسی، چاہے مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، پہ کبھی بھی ایک ڈومینیشن سے ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر جناب علی منفی سوچ ہوتی ہے تو بعض اوقات زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو بی پازیٹیو اینڈ آلویز تھنک پازیٹیو. تو خدا نے اس نقطے کو جو ہے وہ بنیاد میں یہاں پر اصل کیا کہ مما رزقکم اللہ. اچھا پھر ہم بات کو آگے بڑھا رہتے ہیں اور یہ آیتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. اے حبیب تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو تو تمہارا یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت والا. قرآن نے جو ہے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، کچھ بھی نہیں ہے، they are looking for nothing but a voice، ایک خطرناک آواز، ایک چیخ، اور جناب علی جو ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. فلا یستطیعون توصیۃ، نہ گنجائش ہوگی کہ وہ وصیت کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اتنا موقع ملے گا کہ لوٹ کر اپنے گھروں کو، اپنے اہل و عیال کے پاس جا سکیں. ونفخ فی الصور، یہ تو قیامت کا مرحلہ، یہ تو عالم کے فنا ہونے کا مرحلہ، دوبارہ قیامت کا مرحلہ. نفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اپنی قبروں سے نکلیں گے، رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور زبان پر جو جملہ ہوگا وہ یہ ہوگا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ کیا ہو گیا؟ وایو، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ کس نے ہم کو بیدار کر دیا؟ کس نے ہم کو جگا دیا؟ کیوں ہم کو جو ہے دوبارہ زندہ کر دیا ہے؟ پھر اس وقت جواب آئے گا. یعنی 3 لائن میں اسٹیٹمنٹ قرآن نے مکمل کیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تم کہہ رہے تھے نا متی ھذا الوعد، ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ جس کا وعدہ دیا گیا جو تمہیں لگ رہا تھا کہ نہیں ہونے والا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جتنے ہمارے رسول تھے سب کے سب سچے تھے. ہمیں اس معاملے میں جو ہے تمہارے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نہیں مانو گے تو تم ہمارا لاس کر دو گے، تم نہیں مانو گے جناب علی تو جو ہے وہ ہمارا نقصان کر دو گے، تم نہیں مانو گے تو جناب علی ہمارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا. پروردگار کو ایسی کوئی فکر نہیں ہے. تم نہیں مانو گے، وہ واحد ہستی جس کا تم نقصان کر رہے ہو تم خود ہو، وہ صرف تم خود ہو، کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہو، صرف اپنا نقصان کر رہے ہو اگر تم نہیں مانتے ہو تو. اور جہاں جہاں پر خدا اور خدائیت ہے وہاں پر پیسج ہے. جنہوں نے رسول کو نہیں مانا، پیغمبر کی رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑا،
جنہوں نے مولا کی ولایت کو نہیں مانا، مولا کی ولایت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ساری دنیا مل کر مولا کی ولایت کا اعلان کر دے، مولا کی ولایت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. ساری دنیا مولا کی ولایت کا انکار کر دے، مولا کی ولایت میں کوئی کمی نہیں ہو جانے والی. علی مولا تھا، علی مولا ہے، علی مولا رہے گا. کوئی گنجائش ہی نہیں اس کے اندر، کوئی مارک ہی نہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ خدا اور خدائیت کے اندر یہ قانون اپنی جگہ مستحکم ہے. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. پھر ایک چیخ، سب کے سب جناب علی ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے. اب پروردگار عالم قیامت کے میدان کا منظر پیش کر رہا ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس دن وہ دن ہوگا جب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تم لوگوں پر کوئی جزا اور حساب کتاب نہیں ہوگا مگر وہی ہوگا جو تم لے کر آئے ہو. یعنی تمہارے ساتھ ہم اپنی مرضی سے ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، جو اپنی فائلز تم لے کر آئے ہوگے اس کے اعتبار سے ٹریٹ کریں گے. جو تم لے کر آئے ہو نام اعمال اپنا، اور وہ جو نام اعمال ہے، آج میں ایک جو ہے وہ ایک درخواست کر رہا ہوں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے. خدا کرے گا تو بزرگان کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، لیکن نہیں تو انشاءاللہ ان کے بھی کام کی چیز ہے. یہ جو نامہ اعمال ہے نا، اس کو خدا نے بتایا وضو کی دعاؤں میں. اہل بیت اطہار نے بتایا وضو کرتے وقت ایک وضو کا ظاہر ہے جو میں مسائل فقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اب چہرہ دھونا ہے اور دائیں ہاتھ دھونا ہے، بائیں ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسا اور پیر کا مسا. لیکن انہی دوران جب یہ 20-20 سیکنڈ، 10-10 سیکنڈ، 15-15 سیکنڈ کا کام ہے چہرہ دھونے کا، 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ لگتے ہیں ہاتھ دھونے میں، بائیں ہاتھ دھونے میں 20-25 سیکنڈ لگتے ہیں. اہل بیت اطہار نے کچھ دعائیں بتائی ہیں. مثلا چہرہ پڑھتے کہا کہ دعا پڑھو اللہم بیض وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ. کچھ جگہوں پہ عبارت ذرا چینج ہے، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ. خدا میرے چہرے کو اس دن نورانی کرنا جس دن چہرے نورانی ہو رہے ہوں گے، اور خدا جس دن چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے میرے چہرے کو سیاہ مت کر دینا. یعنی جو تم وضو کر رہے ہو بظاہر تمہیں لگ رہا ہے صرف چہرہ دھو رہے ہو، نہیں، یہ وہ چہرہ دھونا نہیں ہے کہ جو تم مثال کے طور پر جو ہے وہ فیس واش استعمال کر رہے ہوتے ہو. جناب علی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے چہرے پر نورانیت آ جائے گی اور چمک آ جائے گی اور جناب علی موئسچر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور سن بلاک ہو جائے گا، جس کے اثرات 2 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے تک اور 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے باقی رہیں گے. خدا کہہ رہا ہے یہ جو میں تم سے فیس واش کروا رہا ہوں وضو فیس واش، یہ وہ ہے جس کا نورانیت قیامت کے میدان میں ظاہر ہوگی. اور جس نے اس فیس واش کو دنیا میں یوز نہیں کیا اس کا چہرہ قیامت کے میدان میں سیاہ ہو رہا ہوگا. اور دعا کرو اس وقت وضو کا چہرہ دھوتے وقت، خدایا جس دن سارے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے میرے چہرے کو روشنائی دے دینا، روشنی دے دینا، اور جس دن سارے چہرے جو ہے وہ روشن ہو رہے ہوں گے میرے چہرے کو سیاہ مت کر دینا. ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن اگر توجہ اس دعا پر ہو، بہترین وضو کرنے کا مزہ ہے انسان کو. یو ول انجوائے وضو کرتے وقت. دائیں ہاتھ دھو رہے ہو اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. میرے خیال میں اگر آپ گھڑی پہ نوٹ کریں گے شاید 10 سیکنڈ نہیں لگے اس دعا کو پڑھنے میں. اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. ٹوٹل 7 سے 8 سیکنڈ کی دعا سیدھا دھوتے وقت. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پروردگارہ جب نام عمل دینا میرا میرے دائیں ہاتھ میں دینا. اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری، اور جنت میں ہمیشگی کو مجھے آسانی سے مرحمت فرما دینا. وحاسبنی حسابا یسیرا، پروردگارہ میرا حساب آسان والا حساب کرنا. اہل بیت اطہار نے بتایا قیامت کے میدان میں کیٹیگریز تو وہیں بن جائیں گی جب نام اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا. جیسے ہمارا ہوتا ہے نا A+, A, B, B+, C+, وغیرہ جو گریڈز. جب قیامت کے میدان میں انسان اٹھے گا قبر سے، فرشتے آئیں گے نام اعمال دینے کے لیے. کچھ ہوں گے جن کے رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، کچھ ہوں گے جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا. یہیں سے 2 کیٹیگریز ہو گئیں. جن کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا گیا ہے وہ بہت ایزیلی ان کا امیگریشن ہو جائے گا. اب یقین جانے دنیا میں جب بھی میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں کہا جاتا ہے صاحب فلاں پاسپورٹ والے ادھر آ جاؤ، فلاں پاسپورٹ والے ادھر آ جاؤ. یعنی اگر تمہارے ہاتھ میں فلاں پاسپورٹ ہے یہی کافی ہے تمہارا امیگریشن آسان کرنے کے لیے، فلاں پاسپورٹ ہے یہی کافی ہے تمہارا امیگریشن مشکل کرنے کے لیے. باقی ساری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. تمہاری لائن ہی الگ ہے. فرشتے نام اعمال اور یہ ہے، یہ نہیں سے مذاق نہیں ہے. نام اعمال یہ دعا ہے، وضو کی دعائیں بتا رہی ہیں.
اللہم آتنی کتابی بیمینی، خدا میرے دائیں ہاتھ میں دینا، کیونکہ دائیں ہاتھ والوں کا عمل بہت آسان ہوگا. پھر جب الٹا ہاتھ دھونے کی دعا کرو، الٹا ہاتھ دعا کرو اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی، معبود میرا نام عمل میرے الٹے ہاتھ میں مت دینا، اس لیے کہ یہ پرابلم سٹارٹ کرے گا. اگلی دعا مانگی ولا من وراء ظہری، اور معبود میرا نام عمل مجھے پشت کی جانب سے مت دینا. یعنی پہلی کیٹیگری سامنے سے دیا جا رہا ہے نام عمل سیدھے ہاتھ میں، دوسری کیٹیگری الٹے ہاتھ میں، تیسرے لیول کی کیٹیگری ہے کہ الٹے ہاتھ میں تو دیا جا رہا ہے لیکن بیک سے دیا جا رہا ہے، سامنے آ کے دینا گوارا نہیں ہے. یہ ایک طرح سے سی کیٹیگری میں آ گیا، ولا من وراء ظہری. پھر اسی میں الٹے ہاتھ دھوتے ہوئے دعا مانگی ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، اور اے پروردگار میرے اس نامہ اعمال کو میرے گلے کا توق مت بنا دینا. کچھ رپورٹ کارڈز اتنے گندے ہوں گے نہ انسان دائیں ہاتھ میں لینے کو تیار ہوگا نہ بائیں ہاتھ میں، جیسے فرشتہ لے گا پھینک کے بھاگ جائے گا. ایسے انسان کے بارے میں خدا کو پتا ہے کہ پھینک کے بھاگ جانے والا ہے، نہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نہ بائیں ہاتھ میں، گلے کا توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ الٹے ہاتھ کے دھوتے وقت دعائیں ساری. اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ایک، ولا من وراء ظہری دو، ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، اور پالنے والے اس کو میری گردن کا توق مت بنانا، نہ بائیں ہاتھ میں دینا نہ بیک سائڈ سے دینا نہ میرے گلے کا توق بنانا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ، معبود میں دعا مانگ رہا ہوں مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا، میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے. پھر جب سر کا مسح کر رہے ہو اتنی سی دعا مانگو اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک، شاید 4 سیکنڈ کی دعا ہے. اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک. پالنے والے میں سر پہ جو ہاتھ پھیرا ہوں نا، تو مجھے اپنے سر پر ہاتھ پھیر دے، اپنی رحمت کا، اپنی مغفرت کا، اپنی عافیت کا. دیکھیں کتنا خوبصورت باتیں ہیں اس بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال کا، جس میں آپ چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں توجہ کیسے لانی ہے. یہ کام کریں توجہ خود بخود آئے گی. دعا پڑھیں. اچھا اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے مجھے پتا ہے، کسی کو یاد تو نہیں ہوگی دعا جو میں نے ممبر سے بتائی. ابھی جیسے میں گفتگو مکمل کروں گا جن کو شوق ہوگا فوراً نہیں مولانا وہ دعا بتائی تھی ذرا بتائیے، اب ایک ایک کو لکھ کے دوں. تیار ہوں لیکن مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. آپ کے گھر میں جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی توضیح المسائل ہے، اور نہیں ہے تو بہرحال آپ آس پاس میں لوگوں کے پاس، دوستوں کے پاس ہیں. جہاں وضو کے مسائل لکھے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہے وضو کی مستحب دعائیں، وہاں پر ساری کی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس صفحے کو لیں، فوٹو اسٹیٹ کروائیں، اپنے گھر میں جہاں وضو کرتے ہیں پلاسٹک کوٹ کر کے سامنے لگا دیں. آپ کو روزانہ جو ہے ضرورت نہیں ہے. آپ جب روزانہ پڑھنا شروع کریں گے اس کو دعاؤں کو وضو کرتے وقت، 8 دن 10 دن 12 دن گزریں گے، خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی. بہت اوقات آپ نوحہ 4-5 دفعہ سنتے ہیں، 5 دفعہ سنتے ہیں، آپ کو یاد ہو جاتا ہے. قصیدہ سنتے ہیں 10 مرتبہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے. وہ تو خود پڑھتے بھی نہیں آپ کو یاد ہو جاتا ہے نوحہ اور قصیدہ، تو یہ تو آپ پڑھ رہے ہوں گے کیسے یاد نہیں ہوگا. زیادہ سے 10-12 دن میں آپ کو یاد ہو جائے گی، ختم. کوئی مشکل دعائیں نہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں. اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خود بخود ان کے دلوں میں نورانیت پیدا ہوگی، خود بخود نورانیت پیدا ہوگی. یہ وضو بظاہر جو چھوٹی سی عبادت لگتی ہے. اب میں چلیں یہ جو آیت ہے نا کہ جو تم لے کر آئے ہو تمہیں وہی ملے گا. اب دیکھیں جو لے کر آئے ہو اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے. پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ سے کہا کہ بیٹی جب بھی سویا کرو، بلکہ نہیں یہ روایت میں دوسری بات پڑھتا ہوں، جناب سلمان والی روایت. پیغمبر ایک دن آئے مسجد کے اندر، روایت لمبی ہے پوری روایت نہیں پڑھوں گا. کہ تم میں سے کون ہے جو ابد الدہر روزہ رکھتا ہے، زندگی میں روزے رکھے؟ تم میں سے کون ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے ہمیشہ؟ تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے، پورا مکمل کرتا ہے قرآن؟ اچھا ہر سوال کے جواب میں سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صاحب کا بڑے بڑے صاحب بیٹھے ہوئے. The only person is responded was سلمان. کہا نا کہ کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟ سلمان نے کہا یس. باقی سب خاموش. اچھا سلمان کی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پیغمبر نے کہا تو ایک اپریسیشن ملے گا، خود بخود ایک سلمان کی جو ہے وہ ایک عزت بڑھ گئی. پھر کہا کون ہے جو ہر رات عبادت میں گزارتا ہے؟ پھر سلمان نے کہا یس. کون ہے جو روزانہ قرآن مکمل کرتا ہے؟ سلمان نے پھر کہا یس. اچھا ایک بیٹھے ہوئے تھے جن کو کبھی چین نہیں آتا تھا، کھڑے ہو گئے، غصے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جھوٹ بولتے ہیں سلمان. کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم پورا دن ساتھ گزارا ہے ہم نے اور یہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں. اچھا واقعی اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ میں خود سامنے بیٹھا ہوں، سامنے کھا رہا ہوں، پھر کہہ رہے جھوٹ روزہ رکھتا ہوں، تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں. پھر کئی مرتبہ ہم جو ہے وہ راتوں میں ساتھ میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں مزے سے، کہتے ہیں ہر رات جا کے گزارتا ہوں. اور کئی مرتبہ ایسا پورا دن ساتھ میں قرآن کھول کے نہیں دیکھا، کہتے ہیں ہر روزانہ جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہوں. بعض اوقات اب میں کیا کروں، میں رک نہیں سکتا ہوں. بعض اوقات جو آدمی
اعتراض کر رہا ہوتا ہے اپنے اعتبار سے اس کا اعتراض 100% صحیح ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے دل سے پوچھا جائے, اس کے دل کو چیر کے دیکھا جائے, وہ کہے گا میرا اعتراض 100% صحیح ہے, بٹ اسٹل گیو اے چانس. پیغمبر نے جو ہے فوراً ایلیگیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا, گلٹی قرار نہیں دے دیا اس کو, سلمان کو. کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس اعتراض ہے, یہ سلمان سامنے, سلمان سے پوچھ لو. سلمان صاحب یہ دیکھیں, یہ ایویڈنس ہے آپ کے ساتھ, آپ کے خلاف, آپ نے جو ہے وہ جو اپنی شو بنائی ہے میرے سامنے, پورے مجمع کے سامنے, یہ جناب علی جو ہے وہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے کئی دن کھانا کھایا, جھوٹ بولنے کا آپ نے روزہ رکھا ہے, کئی مرتبہ راتوں کو سو گئے, جھوٹ بولنے کی آپ نے عبادت کی, کئی مرتبہ جو ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ کہنے قرآن پڑھا. کہا رسول اللہ میں تو آپ کے فرمان میں عمل کرتا ہوں. کہا کیا فرمان میں عمل کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جناب علی جو ہے مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو تو تمہیں پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا. میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرتا ہوں, لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا سال روزہ رکھتا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے جناب علی کی جو ہے روزانہ رات کو جو ہے وہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو تو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں وہی مثال ہے کہ جو قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے. کوئی شخص 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, کوئی 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اس کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی تیری مثال ویسی ہے, جو صرف زبان سے تیری محبت کا اظہار کرے اس کا 1/3 ایمان کامل, جو زبان اور دل سے تیری محبت کا اقرار کرے اس کا 2/3 ایمان کامل, اور جو عمل کے ساتھ بھی جو ہے تیری محبت کا اقرار کرے اس کا پورا ایمان کامل ہو جاتا ہے. یہ صلوات پڑھنے کی آواز اس طرح کی فضائل میں نہیں آتی عام طور پر. کیونکہ اس طرح کے فضائل کا پرابلم تو نہیں, لیکن اس طرح کے فضائل کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب علی جو ہے وہ پیغمبر نے 3 حصے کر دیے. 2 حصے ہوتے تو صحیح تھا کہ بھئی جیسے زبان سے اقرار کرے آدھا کامل اور زبان کے ساتھ دل سے اقرار کرے پورا کامل. ہی عمل کی بات مولانا صاحب بیچ میں نہیں لائے, لیکن پیغمبر نے کہا نہیں, ادھورا ہے, 1/3 بہرحال ادھورا ہے. جب تک جو ہے وہ عمل کے ساتھ سامنے نہیں آؤ گے تو پھر وہ صلوات کی آواز کم ہو جانا سمجھ میں بھی آتا ہے. ایک باواد بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد. اور یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سو اسے پوری رات سونے کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی وضو کر کے سونے والا انسان سو رہا ہے, نامہ اعمال فرشتے مسلسل عبادت کا ثواب لکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ میں بڑا آسان سا کام کرتا ہوں, روزانہ رات کو وضو کر کے سوتا ہوں. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرات. یوم الحسرات, حسرتوں کا دن. اور یہ حسرتیں گناہگاروں کو تو ہوں گی, نیکوکاروں کو اور زیادہ ہوں گی. نیکوکاروں کی حسرتیں اس لیے ہوں گی کہ جب انہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ثواب پتہ چلے گا تو حسرت کریں گے کاش زیادہ کی ہوتی, اتنی آسان نیکی تھی کر ڈالی ہوتی. اب میں آپ کو مثال دوں اپنے زمانے کے اعتبار سے. مثال کے طور پر جناب علی ایک شیئر تھا جو 5 سینٹ کا تھا, 6 مہینے بعد جناب علی جو ہے وہ $50 کا ہو گیا وہ شیئر, اور آپ نے شیئر سے 1000 شیئر لے کے رکھے تھے. نیت یہ تھی کہ ضائع ہو گئے تو ضائع ہو گئے, مل گئے تو مل گئے. اگر ضائع ہو گئے ہوتے آپ کو اتنا افسوس نہیں ہوا ہوتا, 1000 شیئر سے تو تھے, کتنا تھا, $50-100 کے ختم جائیں گے. لیکن اگر وہ $50 کا ہو گیا, اب آپ کا آنسو نہیں تھمتے کہ $1000 کیوں لیے تھے, 1000 شیئر کیوں لیے تھے, کاش یہ 1,00,000 شیئر لیے ہوتے. اب جو حسرت ہے نا اس کا حساب نہیں ہے. یعنی جس نے نہیں لیا اس کو بھی اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوگا, میں لیا ہی نہیں, انٹرسٹ ہی نہیں لیا. جس کا ڈوب گیا اس کو بھی اتنا افسوس نہیں ہے, افسوس ہو اسی کو رہا جس نے کمایا ہے. غور فرمانے یوم الحسرات. جو زندگی بھر وضو کر کے سویا ہی نہیں اس کو اتنا بڑا پرابلم نہیں. جو زندگی بھر وضو کر کے سویا اس کو بھی پرابلم نہیں, اس نے زندگی بھر کیا. لیکن جس نے کبھی کبھار کیا اور اکثر نہیں کیا, قیامت کے میدان میں حسرت کرے گا کاش لگتا ہی کیا تھا ٹائم, ایک وضو ہی تو کرنا تھا. اور پھر جناب علی انسان جب اس وضو کے ساتھ سو رہا ہے, آپ دیکھیے خود بخود اس نیند کی نورانیت ہی الگ ہے. انسان خود بخود اپنے آپ کو طہارتوں کے حصار میں محسوس کرتا ہے. پروردگار نے دین کو کتنا آسان بنا کے رکھا ہے, ہم خامخواہ مشکل سمجھتے ہیں. صبح سویرے آفس جائیں وضو کر کے جائیں, رات کو بستر پہ جائیں وضو کر کے جائیں, آپ خود بخود اپنے آپ کو طہارت کے حصار میں محسوس کریں گے. خود بخود آپ کی نظریں نہیں اٹھیں گی, خود بخود آپ کے کان نہیں توجہ کریں گے دوسری چیزوں کی طرف. صرف ایک چھوٹا سا وضو. خدا کیا کہہ رہا ہے, جب یہ کہہ رہا
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جزا ملے گی اسی چیز کی جو تم کر کے آئے ہو. اب ڈیپینڈ کرتا تم کیا کر کے آئے ہو. تم سمجھتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں لمبی لمبی انویسٹمنٹس ہوں گی تو ہی فائدہ ہوگا. پروردگار کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا, کوالٹی کو دیکھتا ہے. صرف وضو کر کے سو جاؤ, دیٹس اٹ. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا مطلب جو ہے وہ واجبات کو چھوڑ دو کہ چلو بھائی وضو کر کے سوئے تو عبادت کا ثواب تو مل نہیں رہا ہے, اب اگر ایک 2 رکعت نہیں پڑے تو کیا ہو جائے گا, یہ نہیں چلے گا. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. اب خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب یہ دن آ گیا اور جزا مل گئی تو یاد رکھنا 2 رزلٹس ہمارے سامنے ہوں گے, 2 گروپس ہمارے سامنے ہوں گے. ایک ہوں گے اصحاب جنت, خدا ان کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے. ان اصحاب الجنہ اليوم, اس دن, فی شغل فاکہون, ان کے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے, لیجر, آرام سے وہ انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو, مزہ لے رہے ہیں زندگی کا جنت کے اندر بیٹھ کے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کے لائف پارٹنرز سب کے سب سائے میں بیٹھے ہیں, تکیے لگے ہوئے اور انجوائے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, جس طرح کا پھل انہیں کھانا ہے اور سب آرگینک, کوئی جعلی پھل نہیں ملے گا, اور جو انہیں انجوائے کرنا ہے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, جو چاہے انہیں ملے گا. اکثر مقامات پر ائمہ تاریخ نے فرمایا ہے کہ جنت کو سمجھانا پاسبل نہیں ہے. ذوق ان میں نشناسی بخدا تو نچشی, فارسی کا بڑا مشہور, ذوق ان میں نشناسی بخدا تو نچشی. تمہیں چکھے نہیں, تمہیں کیا معلوم. آپ مثال کے طور پر جناب علی کوئی ایسا پھل ہو جو پاکستان مثلا جو مطلب دنیا میں مثلا فرض کرنے میں کہوں کہ صاحب میں افریقہ گیا تھا, وہاں پر میں نے فلاں والا ایک پھل کھایا, اور آپ نے کہا کہ مولانا صاحب یہ پھل تو ہم نے کبھی نہیں کھایا, آپ اس کو ڈیفائن کریں کیسا ہے. میں کیسے ڈیفائن کروں اس پھل کو؟ میں ڈیفائن کرنے کے لیے انہی چیزوں کا سہارا لوں گا کہ جو آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گے. میں کہوں گا آپ نے مثال کے طور پر جیسے ایک پھل ہے ایران میں بے, اب اکثر لوگوں نے مجھے پتا ہے کہ نہیں کھایا ہوگا. اب آپ کے مولانا صاحب یہ بہ کیسا ہوتا ہے؟ میں کہوں دیکھیں آپ نے جو ہے نا وہ سیب دیکھا ہے, سیب کا سائز, ہاں سائز تقریباً اتنا ہوتا ہے. اچھا, اپر جو کور اس کا آپ نے آلو دیکھا ہے, تازہ آلو, ہاں اس کی جو اوپر کی کھال ہے اس طرح کی ہوتی ہے. اس کا جو کلر ہے, آپ نے آم دیکھا ہے, ہاں آم, اس کا جو پکا ہوا آم جو پیلا اس طرح کا اس کا کلر ہے. تو میں کلر کے لیے کسی چیز کے ایگزامپل دوں گا, اس کے سرفیس کے لیے الگ طرح کے ایگزامپل دوں گا, سائز کے الگ طرح کے ایگزامپل دوں گا, تب کہ جا کے شاید میں کچھ سمجھا پاؤں. لیکن آپ کہیں مزہ, میں کہوں گا بھائی مزہ تو تم نے کھایا ہی نہیں, میں کیسے بتاؤں کیسا مزہ ہے اس کا. تو میں شکل تو پھر بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں, ظاہر تو اس کا پھر بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں. باطن کے لیے میں کہوں گا بھائی دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے, جب کھاؤ گے تو پتہ چلے گا کیسا ہے. جنت کی مثال وہی والی مثال ہے. جو تم آشنا ہو, خدا تمہیں اس کی مثال تو پھر بھی دے سکتا ہے کہ بابا تم ہوگے, تمہارے پارٹنرز ہوں گے, تمہاری شریک حیات ہوگی, کھانا پینا ہوگا, پھل ہوں گے, آسانی ہوگی, سکون ہوگا, نہریں ہوں گی, یہ ہوگا سب کچھ. لیکن یہ وہ تو چیزیں جو تم جانتے ہو, تم نے دیکھی ہیں. خدا اس کی بات کر رہا ہے. مت سمجھو کہ یہاں پر آ کر بات ختم ہو رہی ہے, سمجھو یہاں سے تو بھی بات شروع ہو رہی ہے. تو ظاہر چل رہا ہے, جو اس کا باطن ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. ذوق ان میں نشناسی بخدا تعالی چشم, اور پروردگار کو اس میں کوئی جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہیں ہے بولنے میں. سب کچھ ملے گا تمہیں جو تم چاہو گے, جس انداز سے چاہو گے ملے گا تمہیں, اور ان نعمتوں کا اور ان ازلی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے. آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک یہودی امام گھوڑے کے رکاب میں پیر ڈال رہے تھے. کہا کہ یہودی تھا, کہنے لگا حسن مجھے آپ کے جد کی بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ بڑا غریب تھا بیچارہ یہودی. کہا کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا آپ کے جد کا فرمان ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جہنم ہے. آپ کے پاس سواری ہے, نوکر چاکر ہیں, غلام اور کنیز ہیں, شاندار مکانات ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, سینکڑوں ہزاروں آدمی کھا کے جاتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں چلتا. آپ اتنی رفاہ اور سکون اور آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, پہننے کو لباس نہیں ہے, چلنے کو سواری نہیں ہے, رہنے کو مکان نہیں ہے. تو میرے لیے جہنم ہے, آپ کے لیے جنت ہے. کیا جواب دے امام؟ امام نے کہا لوگ تجھے نہیں معلوم,
جو نعمتیں جنت میں میرا انتظار کر رہی ہیں اگر تو ان کو دیکھ لے تو خود کہے گا کہ میں جہنم میں ہوں اس وقت، اور جو عذاب جہنم میں تیرا انتظار کر رہا ہے تو اگر دیکھ لے تو کہے گا تو اس وقت جنت میں زندگی گزار رہا۔ تجھے نہیں معلوم کہ مومن کے لیے وہاں پر کتنی نعمتیں اور آسائشیں جو انتظار کرنے والی؟ شاید دنیا میں پروردگار امتحان لے رہا ہے نہیں لے رہا، اور جس انداز سے بھی امتحان لے رہا ہے، پیسہ دے کر امتحان لے رہا ہے کہ پیسہ لے کر امتحان لے رہا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کا حساب الگ ہے۔ تو قرآن یہاں پر جو ہے جنت کا تذکرہ کر رہا ہے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ پروردگار کی طرف سے جو پیغام ہے وہ صرف اور صرف سلامتی کا پیغام، سلام۔ خدا کہے گا ویلکم، تم پر سلامتی، میری طرف سے خدا کہہ رہا ہے سلام۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن اے مجرمون تم ذرا سائڈ پہ آ جاؤ، تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پھر خدا ان کو وہاں پر بھی ناراض ہو رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے عذاب سے پہلے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ علم عہد، اے آدم کے فرزندو، کیا تم سے میں نے وعدہ نہیں لے لیا تھا؟ یا ایھا الانسان نہیں کہا، یا بشر نہیں کہا، کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کہیں کہیں پر کہا۔ علامہ ذیشان جوادی مرحوم خدا ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اور تمام مراجعین علماء کرام جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے درجات مزید بلند فرمائے، وہ ایک عجیب نقطہ کہتے تھے اس آیت کے بیان میں، حدیث وضاحت میں، وہ کہتے تھے خدا نے یہاں پر کہا یا بنی آدم، یعنی انسان کی غیرت کا للکارہ کہ دیکھ جس نے تیرے باپ کو نہیں چھوڑا تجھے کیسے چھوڑے گا؟ شیطان کے جو فرسٹ وکٹم ہے جنت سے نکالے جانے والے وہ حضرت آدم ہے، لہذا خدا اس عداوت کو تمہارے دلوں میں زندہ کر رہا ہے۔ لوگ ہم کہتے ہیں نا اگر اپنے باپ کی اولاد ہو، ہم کہتے ہیں اس طرح سے کبھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر واقعا اگر تم جناب علی جو ہو تو پھر مثلا یہ نیکی کر کے دکھاؤ یا یہ والا کام کر کے دکھاؤ کریں۔ خدا کہہ رہے بابا یا بنی آدم، تم آدم کی اولاد ہو، جس نے آج سے کروڑوں سال پہلے تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا، اگر واقعا آج اس کا بدلہ لینا ہے تمہیں تو بہترین بدلہ یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا چھوڑ دو۔ عجیب بات نہیں ہے، جس تو تمہارے باپ کا دشمن ہے تم اس کی اطاعت کر رہے ہو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، خبردار شیطان کی پرستش مت کرنا۔ وان اعبدونی، میری لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیں ایک دشمن ہوتا ہے چھپا ہوا، نہیں پتہ چلتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے تو کھلنا دشمنی کی ہے، اس نے تو کھلنا تمہارے جد آدم کو جنت سے نکلوایا ہے کہ میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مزید کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس کے ساتھ دوستی کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تم شیطان کو فالو کر رہے ہو، تم شیطان کے جو ہے بہکاوے میں آ رہے ہو، تم شیطان کے جناب علی جو راستے اور نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا، آپ کے پاس صلاحیتیں کتنی ہیں، آپ کے پاس جناب سرٹیفکیٹ کتنے ہیں، آپ کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، آپ جناب علی کتنے ریوارڈ ہولڈر ہیں، وہ سب بات کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے ایک کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو لگا ہوا ہوتا ہے صاحب کہ میں جناب فلاں بینک کا امپلائی ہوں، میں فلاں ادارے کا امپلائی ہوں، میں فلاں مثلا جو ہے ادارے میں کام کرتا ہوں۔ ایک آپ کا وزٹنگ کارڈ یا جو بھی آپ کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے وہ آپ جو ہے گلے میں پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جناب علی۔ اب یوں سمجھ لیجیے جناب علی، پتہ نہیں مجھے کہنے کا حق نہیں، آپ ایسے نہیں ناراض ہو جائیں، لیکن پروردگار نے ایک آئیڈینٹی بنا کے رکھی کہ بابا جو میرا ماننے والا ہوگا کم از کم ظاہر تو میرے والا بناؤ۔ ایک میرا ماننے والوں کا گروپ ہے، ایک شیطان کے ماننے والوں کا گروپ ہے۔ اگر کسی کو تمہارا کردار بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر تمہیں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو کہ تم ادھر والے ہو کہ ادھر والے ہو، تو اگر فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو تم سیدھا ادھر ڈالتے جائیں گے تم لوگوں کو۔ کم از کم ظاہر ایسا بنا جو خدا چاہتا ہے، ایٹ لیسٹ۔ آج رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے عزیزان گرامی، پروردگار کی مہمان نوازی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ ابھی ایک دوست میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، ایک بات کر رہے تھے، اور میرا پرابلم یہ کہ میں آبزرور ہوں، یعنی میں دیکھتا ہوں چیزوں کو، محسوس کرتا ہوں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہوں۔ ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا صاحب میں ایک مرتبہ گیا پاکستان، مارکیٹ میں جناب علی گیا، وہ کسی خاص قوم کا نام لے رہے تھے، بوری جماعت مثال کے طور پر، کہ بھائی اتنے شارپ ہوتے ہیں ان کے دکاندار۔ مجھے بھی امریکہ میں 1 سال ہو گیا تھا، میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا، باتیں کر رہا تھا کہ بھائی یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے، تو وہ دکاندار جو ہے وہ 3 4 یا 6 جملوں کے بعد اس نے کہا کہ ہاں یہ چیز لے لیں، زیادہ اچھا ہے، آپ کے وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے امریکہ میں تو آپ کو کام آئے گی۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہو سیٹ کہ میں امریکہ سے آیا ہوں، کس نے بتایا آپ کو؟
میں نے کوئی ایسی بات کہا نہیں، بندہ تو ہو ہی جاتا ہے. تو اس مومن کا کہنا یہ تھا کہ بھائی کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں 10-15 سال لے کر گیا تھا، کوئی بہت زیادہ میں چینج ہو گیا تھا. پتہ نہیں وہ کتنے شارپ تھا دکاندار. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، ابھی جواب دے رہا ہوں ممبر سے بیٹھ کے اس دوست کو اپنے، کہ بابا وہ شارپ نہیں تھا، تمہیں نہیں پتا کہ 1 سال میں تم کتنا تبدیل ہو گئے تھے، تو تم سمجھ رہے تھے کہ کچھ تبدیل نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، اگر انسان 1 سال کے لیے امریکہ کا مہمان بن جاتا ہے تو چاہے نہ چاہے، سمجھے نہ سمجھے تبدیل ہو جاتا ہے. 1 مہینہ مومن پروردگار کا مہمان بنا، اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے. تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بابا 1 مہینہ میں خدا کا مہمان بناؤ، رمضان میں خدا کا مہمان بناؤ، یعنی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں خدا کا مہمان بناؤں. لوگ کہیں کہ بابا تمہیں کیا ہو گیا، یو آر چینج. آپ کی نہیں، میں تو کوئی بھی چینج نہیں ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہ کہہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ تم چینج ہو گئے. آپ کو تعجب ہو رہا ہو کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو بالکل چینج نہیں ہوں، تو ویسا کا ویسا ہوں. نہیں، تمہیں نہیں پتا، ہماری نظر سے دیکھو. مومن خدا کا مہمان بنا ہے، چینج نہیں ہو. رمضان جیسا مہینہ، خدا کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ، اور انسان کہے مجھے کچھ تبدیل نہیں ہونا. جتنا رمضان سے پہلے بے حجابی تھی، عید کے دن اتنی ہی بے حجابی. اتنی بے حجابی. آپ ذرا غور کیجئے، نہیں واقعا غور کیجئے. شیطان کو بند کر دیا گیا رمضان میں 1 مہینے کے لیے. یہی ہے نا روایتیں، اہل بیت تھا کہ روایتیں کہ بند کر دیا گیا شیطان کو 1 مہینے کے لیے. اب شیطان کو بڑی فکر ہے کہ جو میرے پورے چیلے ہیں، ماننے والے ہیں، میری پوری جنتا جو ہے وہ پتہ نہیں 1 مہینے میں کیا ہو گیا ہوگا. عید کے دن گھر میں ملاقات کرنے کے لیے دیکھا کہ بابا جتنا بے حیائی تھی اس سے زیادہ ہو چکی ہے. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں 1 مہینے کے لیے ویسے بھی لے سکتا ہوں. یہ تو خدا نے زبردستی بند کر دیا تھا. یعنی واقعا میں صحیح بتا رہا ہوں، عید کے دن اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر خوشیاں منانے کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں پروردگار کی، وہ معصیت کرتے ہیں کہ شاید عام حالات میں نہیں کرتے ہیں. کہ ہم آج تو عید کا دن ہے بھائی، یعنی آج عید کا دن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا گناہ کرنے کا، کہ بھائی چلو 365-64 دن تو مجبور تھے، آج عید کا دن ہے. عید کا دن چلتا ہے. پروردگار کہتا ہے نہیں بابا، جب عید کا دن آتا ہے تو نماز 2 رکعت بڑھ جاتی ہے. نظام پروردگار یہ ہے کہ اگر جب عید کا دن آتا ہے تو عبادت کم نہیں ہوتی، عبادت بڑھ جاتی ہے. نہ فقط بڑھتی ہے، 1 قنوت نہیں 5 قنوت والی بڑھتی ہے. غور فرمائیں ذرا گرامی، مزاج پروردگار، مزاج اہل بیت، مزاج پیغمبر یہ ہے. عید مناؤ، لیکن عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت میں اور یعنی آگے بڑھ جاؤ. تم پروردگار کو ایسا فرنٹ کرتے ہو، خدا بھی خدا ہے، ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں، 1 دن کے لیے چھٹی. شیطان چلا اٹھے، بلبلا اٹھے کہ مومن تبدیل ہو گیا. میں نے کتنی محنت کی تھی، 1 مہینے میں پروردگار نے اس کو کیسا اپنا بنا لیا، کیسا اپنا بنا لیا. عزیزان گرامی، آپ یقین جانیں جن کو تبدیل نہیں ہونا ہوتا، امریکہ میں بیٹھ کر خدا کے مہمان بننا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا گواہ ہے، جو زندگی میں 1 مرتبہ مکہ مکرمہ کا حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، عرفات میں خدا کے مہمان بنتے ہیں. پورا مہینہ جناب علی چونکہ کوئی نائی نہیں ملا ہوتا، داڑھی نہیں بن پاتی، جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اس سے زیادہ اچھی شیو کی ہوتی جو آنے کی تھی. میں دیکھا اپنی آنکھوں سے. جن پر شیطان کامیاب ہوتا ہے ان کو شیطان تبدیل نہیں ہونے دیتا. خدا اپنے کردار کو تبدیل کرے، ایٹ لیسٹ اپنے ظاہر کو تبدیل کریں. مجھے معلوم ہے ظاہر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ باطن تبدیل ہو جائے گا خود بخود، لیکن باطن کی تبدیلی کے آغاز میں ظاہر تبدیل ہونا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. دیکھیں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے 4 سال کے بعد. یونیفارم آپ پہلے دن پہنتے ہیں. جو باطن میں تبدیلی آنی ہے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد، جو آپ کو تعلیم ملنی ہے، اس کے لیے 4 سال کا عرصہ لگے گا. لیکن پہلے دن یونیفارم بتاتا ہے کہ نہ آپ کی تبدیلی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. ظاہر پہلے تبدیل ہوتا ہے. پہلے دن آپ آرمی میں جائیں، لباس تبدیل ہو جائے گا، یونیفارم پہن لیں گے. پہلے دن یونیفارم پہلے دن آتا ہے، ظاہر پہلے دن تبدیل ہوتا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ عبادت کرنا صرف میری کرنا. ھذا صراط مستقیم، اس لیے کہ صراط مستقیم یہی ہے، سیدھا اور سچا راستہ یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ
سیدھا اور سچا راستہ نہیں ہے۔ بزن گرامی، نہایت ضروری ہے کہ انسان نیکی کے راستے میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ میں نے خاص طور پر آج صدقے کے حوالے سے، البتہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے میں نے تذکرہ کیا، دونوں روایتیں پڑھی کہ شریک حیات کتنا اہم ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ایٹ لیسٹ اپنی اپنی فیملیز کے اندر۔ جس طرح مولا حسین نے وصیت کی تھی نا، مردوں کو بلا کے کہا تھا ہمارے جنازوں کو دفنا دینا، رک نہیں گئے تھے، پھر عورتوں سے بھی کہا تھا۔ مولا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، کردار کو تبدیل کریں۔ مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کردار کو تبدیل کریں، خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں کردار کو تبدیل کریں، لیکن دونوں سے جملہ اور کہہ رہا ہوں، پلیز اپنے پارٹنرز کے لیے سپورٹس بنیں، اپنے پارٹنر کے لیے سپورٹ بنیں، شوہر بیوی کے لیے سپورٹ بنیں۔ کوئی بات نہیں، حجاب کرو، تم زیادہ اچھی لگو گی۔ دیکھیں بہت بڑا پرابلم ہے، موٹیویشن نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات ڈیموٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا تم پر اثر ہو ہی گیا مولانا صاحب کی باتوں کا، یہ کیا تم حلیے میں آ گئی ہو، ننجا بن کے آ گئی ہو۔ سپورٹ کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، سسٹرز، بردرز، شوہر، والدین سپورٹ کریں، بیویاں اپنے شوہروں کو سپورٹ کریں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مولانا صاحب داڑھی کیوں نہیں رکھی، مولانا صاحب وہ بیوی ناراض ہوتی ہے۔ لیڈیز پلیز سپورٹ کریں، اپنے شوہروں کو سپورٹ کریں، موٹیویٹ کریں انہیں۔ خدا کو آپ کو بھی جواب دینا ہے، خدا کو آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ اپنی اولاد کو سپورٹ کریں، مائیں۔ اب یقین جانیے، میں پاکستان کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور جب بھی میں مثال دیتا ہوں میرے اپنے قدم کانپ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب میری ماں مجھے کہتی ہے اگر تم داڑھی نہیں مونڈو گے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ خدا کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بیٹا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ مولانا میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے کہا بیٹا ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا، لیکن بہرحال داڑھی مونڈنے کی اجازت نہیں ملے گی، سوری۔ تو میں نے خدا داڑھی مونڈنے کی اجازت دے گا نہ ماں سے بدتمیزی کرنے کی۔ ماں کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اگر تمہیں مار میری مار کھا لینا ہے، اتنا کہنا اماں جو کرنا ہے کر لو، داڑھی نہیں مونڈ سکتا ہوں، سوری۔ تمہاری خوشی کی خاطر پروردگار کی خوشی کو نہیں قربان کر سکتا ہوں۔ اب یقین جانے زن گرامی، بعض اوقات ساری دنیا کا مذاق اڑانا ایک طرف، شریک حیات کا مذاق اڑانا ایک طرف، اور ساری دنیا کا ساتھ دینا ایک طرف، شریک حیات کا ساتھ دینا ایک طرف۔ Be a helping hand for your partners. If you are a man, for your wife. If you are a woman, for your husband. Be a helping hand. کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کو بتاؤں، پروردگار کا سسٹم اتنا عجیب ہے، اگر ہم نے اس سسٹم کو سمجھ لیا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے حج کیا وہ مثال کو سمجھ جائیں گے۔ حج کے میدان میں جاتے وقت ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ صاحب گنجے ہوئے کیسے لگیں گے، یہ پرابلم ہے۔ اور بہت سے لوگ حج کو ڈیلے کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بابا گنجے ہو جائیں گے، یہ 20 سال 25 سال کی ایج میں چلے جائیں گے، گنجے کیسے ہو، گنجا نہیں ہونا برداشت، چونکہ گنجا ہونے کا پرابلم ہے لہذا حج پہ نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا اب حج کے میدان میں ہر ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیسا لگوں گا، کیسا لگوں گا، کیسا لگوں گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، جنہوں نے حج کیا وہ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ حج کے میدان میں جو گنجا ہوتا ہے وہ عجیب نہیں لگ رہا ہوتا، جو نہیں ہوتا وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا انسان آ گیا ہمارے بیچ میں۔ مزہ نہیں کر رہا ہوں، جب لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہے گنجے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آج عجیب بات ہے، اگر اہل عالم نے، مسلمانان نے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر جس دن پہلی عورت نے بے حجابی کی ہوتی اور 10 عورتوں نے اس کو کہہ دیا ہوتا بہن تم کیا کر رہی ہو، آج دنیا میں کوئی بے حجاب نہ ہوتا۔ جس دن پہلے مرد نے داڑھی مونڈ لی تھی، اگر کسی نے کہہ دیا تھا بھائی what are you doing، آج دنیا میں کوئی بغیر داڑھی کا نہ ہوتا۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ اگر انسان داڑھی رکھتا ہے تو وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے۔ آج اگر کوئی عورت حجاب کر لیتی ہے عجیب لگ رہی ہوتی ہے، یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے۔ اور جب انسان خلاف ورزی پر آتا ہے، چلے بات آ گئی، یہ جملہ اور کہتا چلو، جب خلاف ورزی پر آتا ہے، میں آپ کو ایک عجیب ایگزامپل دے رہا ہوں، عجیب ایگزامپل، اور میرا دل جلتا ہے جب بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مومن تھے، کراچی کی بات ہے، بیٹے کی شادی، کارڈ چھپوائے، اور کارڈ چھپانے کے بعد اپنے دوست کو لیا، چلو ایک کام ہے ضروری۔ کہاں چلے؟ چلو ضروری کام ہے۔ اچھا گاڑی میں بیٹھے چلے، گاڑی نکالی سیدھا سمندر پر، کیا کرنا ہے وہ؟
کہا میرا دل چاہتا ہے، ہمارا رسم ہے کہ شادی کی دعوت کا آغاز بزرگوں سے کیا جاتا ہے، والدین کے گھر سے کیا جاتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میرے والدین جس پر قربان، میرے زمانے کا امام، پہلے امام کی خدمت میں عریضے کے طور پر شادی کا کاٹ دوں، اس کے بعد کسی اور کو کاٹ دوں گا۔ کتنی عقیدت ہے! ہوتے ہیں نا مولا کے ماننے والے، مولا سے چاہنے والے۔ اس دوست نے کہا اچھا کہا، ٹھیک ہے، راستے میں بات ہو چکی تھی وہاں جاتے جاتے۔ اب یہ دوست تھا، پکا دوست تھا، سچا دوست تھا، مومن دوست تھا۔ جیسے ہی دریا پر اتر کر نیٹھی جیڑی کے پل پر جانے کے بعد اب جب وہ عریضے کے لیے ڈالنے لگا، اس نے کہا ایک منٹ رک جاؤ، ایک سوال پوچھنا۔ کہا کیا؟ کہا کس منہ سے امام کو دعوت دے رہے ہو؟ کیا مطلب؟ مولا کو دعوت دے رہا ہو؟ کہا تم نے مہندی کا پروگرام نہیں رکھا ہوا؟ کہاں رکھا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم تم کیا کرنے والے ہو؟ ہے وہ پروگرام اس قابل کہ مولا اس کے اندر آ سکے، اپنے مولا کو دعوت دے سکو؟ کچھ ہوتے ہیں ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، پیروں سے زمین نکل جاتی ہے انسان کے، کہ کیا واقعی میں اپنے گھر کا پروگرام وہ رکھا ہے کہ میں اپنے مولا کو دعوت دے سکوں؟ جو بے حیائی، جو بے شرمی کے مناظر ہوتے ہیں، مومنین کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مومنین کی، آپ جو ہے وہ مت سوچیں کہ میں کسی اور جگہ کی وہ بات کر رہا ہوں۔ وہ اس مومن کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کیا کیا؟ یہ حضران گرامی ہٹ دھرمی ہے۔ کہنے لگا اچھا، کچھ دیر غور کیا، کارڈ کھولا، مہندی والا کارڈ نکالا، جیب میں ڈالا، کہا یہ کارڈ تو میں ڈال سکتا ہوں نا۔ یہ کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے مومن؟ امام کے ساتھ یا اپنے ایمان کے ساتھ؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کاش میں ہوتا۔ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ خیر اتنا مشکل بھی نہیں، انسان ارادہ کر لے بڑا آسان ہے۔ بس ایک دو جملے مصائب کے، آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاتا، ایک جملہ موٹیویٹ کریں۔ ظہیر قین مولا کائنات کے آخر میں، انہیں اس وقت تو خط نہیں تھے ساتھ میں، لیکن بہرحال سردار لشکر امام حسین بنے، میسرہ کا سردار ظاہراً جو ہے وہ جناب ظہیر قین کو بنایا۔ کوفہ کے سرداروں میں سے تھے اور مولا کائنات کے دوستوں میں سے تھے۔ بلکہ تعارف کے لیے یہ جملہ کہتا چلوں کہ پوری کربلا کی تاریخ میں حتیٰ شب عاشور میرے مولا نے کہا ہے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، ہے نا؟ آپ نے سنا، مصائب میں بھی سنا، سنتے ہیں۔ صرف دو ہستیاں ایسی ہیں کربلا کی تاریخ میں جو مجھے اب تک نظر آیا کہ جن کو امام حسین نے باقاعدہ کال کیا ہے۔ ایک حبیب بن مظاہر، ان کو باقاعدہ کال کر کے بلایا گیا، اور دوسری ہستی کا نام عام طور پر نہیں آ پاتا، ظہیر قین۔ ظہیر قین، اور تاریخ کا جملہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی حج پر تھے امام کے ساتھ، مولا حسین بھی حج پر تھے۔ امام حسین 8 ذی الحج کو اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کر کے نکلے، اور ظہیر 12 ذی الحج کو حج مکمل کر کے نکلے، 4 دن کا گیپ ہے۔ اور چونکہ کنسرن افراد میں سے تھے کوفے کے اعتبار سے، لہٰذا تیز رفتاری کے ساتھ نکلے تاکہ جو ہے وہ کوفہ پہنچے، اس وقت امام حسین ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ ابھی کوفہ سے پہلے، کچھ پہلے کی بات ہے، جب ابھی امام نے کوفہ کی طرف گئے اور کربلا کی طرف ڈائیورٹ ہونا باقی ہے، اور جناب علی جو ہے وہ جناب ظہیر پہنچ گئے۔ لیکن جناب ظہیر جب امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچے تو جان بوجھ کر اپنے خیمے ہمیشہ امام سے دور رکھتے تھے تاکہ امام سے ملاقات نہ ہو جائے، کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے امام سے۔ ایک دن ایک مقام پر خیمے لگے ہوئے تھے، امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا۔ جناب ظہیر کا تعارف کروا رہا ہوں، مصائب کے جملے کی پڑھوں گا۔ امام حسین جناب علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کہو چچا ظہیر سے کہ بابا بلا رہے ہیں۔ شبیہ رسول نکلے، ظہیر کے خیمے میں گئے، اور جب ظہیر سے کہا ہے کہ بابا بلا رہے ہیں، ظہیر بعض روایتوں میں ہے کہ لقمہ گر گیا ہاتھوں سے، بے چین ہو گئے، نہیں جانا چاہ رہے تھے امام کے پاس، لیکن حکم امام کو ٹھکرا بھی نہیں سکتے۔ کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اٹھے، آئے امام کی خدمت میں۔ تاریخ نے صرف نہیں پتا کیا باتیں ہوئی، تاریخ نے اتنا جملہ لکھا ہے کہ جب وہ حسین کے خیمے میں گئے تو عثمانی تھے، جب باہر نکلے تو حسینی بن کے نکلے۔ اور پھر کیا عزت ہے جناب ظہیر کی، کیا مقام ہے۔ یعنی شب عاشور جب طے ہوا کہ ایک ساتھی اصحاب میں سے پہرا دے گا، ایک ساتھی اپنوں میں سے پہرا دے گا،
تو اپنوں کی طرف سے مولا عباس ہیں خیمے کے جو ہے وہ پہرے پر، اور اصحاب سے جناب زہیر ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ شب عاشور کے واقعات میں دونوں کا نام ایک ساتھ ہے۔ اور چونکہ بات موٹیویشن کی، ایک جملہ، رات کا سناٹا، سیدانی اپنی اپنی جو ہے قربانیوں کو تیار کر رہی ہے، لشکر حسین سے تکبیر و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، سناٹے کا عالم، غم، تکلیف، درد، شدت اور کرب کی رات، مولا عباس جناب زہیر تلایا پھر رہے، آہستہ آہستہ خیموں کے گرد گھوم رہے گھوڑوں پر بیٹھ کر۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ زہیر نے کہا عباس، اب جناب میں نے کہا نا مولا امیر کے دوستوں میں سے ہیں، چچا کا رشتہ ایک طرح سے جناب عباس کے ساتھ، کہا عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ جملہ ذرا سخت ہے، خاص طور پر عرب ماحول کے اعتبار سے۔ جناب عباس چونک گئے، چچا زہیر بات کیا کرنا چاہتا ہے، آپ نے میری ماں کا نام کیسے لیا؟ کہا نہیں عباس تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا چچا بولے کیا بات ہے، احترام بھی، بولے کیا بات ہے؟ کہا عباس علی کی خواہش تھی ایک بہادر بیٹا ہوتا جو کربلا میں علی کی شجاعت کا علمدار بن کر اور علی کی شجاعت کا وارث بن کر آتا، بس اتنا سننا تھا۔ مولا عباس نے جواب کچھ نہیں دیا۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک لباس ہوتا ہے زرہ کہتے ہیں اس کو، وہ لوہے کے تاروں سے بنا ہوا ہوتا تاکہ تیروں تلواروں کو روکا جا سکے، وہ بدن پر فٹ ہوتا۔ میرے مولا نے ایک انگڑائی لی عباس نے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ جو زرہ تھی وہ ٹوٹ کر زمین پر گری اور کہنے لگے چچا زہیر مجھے جوش مت دلائیں، کل کربلا کے میدان میں مجھے صرف میرے مولا سے اجازت دلوا دیجیے، صرف مجھے اجازت دلوا دیجیے، بس اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ہے انداز کربلا میں بھی موٹیویشن کا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ایک جملہ شاید پہلے پڑھ چکا ہوں پھر پڑھنا چاہ رہا ہوں، کہ جب عباس کی شہادت ہو گئی تو عباس کا مقام اتنا بلند تھا، اتنا عظیم مقام تھا، جب آئے میرے مولا امام حسین جناب عباس کے پاس، اور عباس جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ملتا ہے کہ پہلا مرثیہ حسین نے جو عباس پڑھا عباس کے پاس، وہ بیٹھ کر جو جملے کہیں، کہنے لگے عباس تم چلے گئے میرے بھائی کو چھوڑ کر، بس اتنا فرق پڑا تمہارے جانے سے کہ کل تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کریں گی، اور جو کل تک آنکھیں سو جایا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی۔ مولا سمجھے اب کیا کہنا چاہ رہے؟ مولا فرمانا چاہ رہے عباس کل تک فوج اشقیاء کو نیند نہیں آتی تھی، حسین کے لشکر کا عباس زندہ ہے، شیر زندہ ہے۔ عباس آج سے فوج اشقیاء چین سے سوئے گی، اب حسین کا عباس نہیں رہا، لیکن عباس کل تک زینب کو نیند آ جاتی تھی میرا بھائی عباس زندہ ہے، کل تک سکینہ کو آرام آ جاتا تھا میرا چچا زندہ ہے، عباس اب تم چلے گئے، اب نہ زینب کی آنکھوں میں نیند ہوگی نہ سکینہ کو آرام۔ سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام انقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ پالنے والے ہمارے ناسوں کو رمال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ غم حسین کی دعاؤں کے بعد ہماری پہلی دعا یہ میرے معبود، جو حالیہ واقعات ہیں، اہل وطن بالخصوص اہل ایمان شدید ترین تکلیفوں میں مسلسل خودکش دھماکوں کی صورت میں، نوجوانان قوم، بزرگان قوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے درجات عالی ہیں مزید متعالی فرما، ان کے لواحقین کو ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما، اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں بہترین انداز سے نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم واصل فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما، بالخصوص حالیہ واقعات کے جو زخمی ہیں یقیناً ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، بطور خاص محمد و آل محمد کا واسطہ بیماری کربلا کے صدقے میں سب کو جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے و ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، علماء دین اور مراجع نظام کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت رکھ، تمام حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص ہماری قوم کے نوجوانوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق بیدار فرما۔ پالنے والے ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، معبود ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے
پرلے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور فرما. معبود ان کے سچا شیعہ بننے کی، سچا انتظار کرنے والا بننے کی، سچا محبت کرنے والا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. امام کے لشکر کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما. ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو اپنے عروج و کمال پر پہنچانے کے لیے اپنے آخری حجت امام اسرا والزبا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت گرامی، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. خاص طور پر آج بھی ایک نام بھی ہے میرے پاس، یقیناً جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی نہ کوئی عزیز یا دوست ہوگا. مرحوم بلکہ شہید شان علی، احسان علی، اور حالیہ واقعات کے جو کوئٹہ کے شہداء ہیں، لاہور کے شہداء ہیں، بلکہ مسلسل شہادتوں کا سلسلہ، تمام حالیہ واقعات کے شہداء جن مرحومین کے نام سامنے ڈیڈیکیٹڈ پلیٹس پر لکھے ہیں، ان تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اپنے اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قبلہ آپ پڑھیں گے زیارت؟ مومنین متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وانا خد برحلک، السلام علیکہ وعلی اخیک والفضل عباس، السلام علیکہ وعلی اختک زینب، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.